نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنا اعلیٰ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی، عظمت تھا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم، اخلاق عظیمہ عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک یہودی بچہ جس کی ماں کے جسم پہ جو لباس تھا وہ بڑا ہی کمزور تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کا جسم نظر آتا تھا۔ اس جوان بچے کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میری ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے، میری ماں کے جسم پہ جو لباس ہے، یہ اتنا نحیف ہے کہ میری ماں کا جسم نظر آتا ہے۔ تو وہ گیا اپنے چچا کے پاس اور چچا کو جا کے کہنے لگا، چچا جان میری ماں کے لیے لباس کا بندوبست کر دیں۔ تو اس کے چچا نے، وہ بھی یہودی تھا، اس نے ان کو بڑی باتیں سنائیں اور بھگا دیا وہاں سے۔ جب جا رہا تھا واپس تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، پریشان ہو؟ اس نے اپنی ساری بات بتلائی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ مکہ میں جاؤ، صحن مکہ میں ایک محمد نامی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوگا، اس سے کہو شاید وہ تمہیں کیا کر دیں، تمہارے لیے تمہاری والدہ کے لیے لباس کا بندوبست کر دیں۔ تو وہ بچہ گھر گیا اور گھر جا کے اپنی ماں کو بتلایا کہ چچا نے اس طرح کہا ہے، اب میں جا رہا ہوں مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے جا کر کے مانگتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ تو اس سے اس کا دین چھین لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ماں میں پہلے ہی ان سے کہہ دوں گا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے اسے بڑا سمجھا کے بھیجا۔ جب وہ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا اور قریب ہوا، آ کر کے کہنے لگا پہلے بات سن لیں، مجھے آپ سے ایک کام ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے میں آپ کا کبھی بھی دین قبول نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے کیا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، میرے لیے بندوبست کریں۔ قربان جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور مسکرائے اور اس بچے کو کیا کیا، وہ چادر مبارک اپنی رحمتوں والی چادر اتاری اور اتار کر کے اس کو دے دی کہ جائیں یہ ماں کو دیں۔ وہ بچہ خوشی خوشی حضور سے وہ چادر لے کے جب گھر آیا اور والدہ کو دیا، والدہ نے پوچھا کیا اس نے کوئی بات تو نہیں کی؟ تو اس بچے نے کہا ماں جی میں نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میری یہ ضرورت پوری کروا دیں۔ تو انہوں نے مجھے کسی بھی چیز کی دعوت نہیں دی اور یہ چادر دے دی۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس بندے کا تو دین قبول کرنا چاہیے، ہماری ضرورت کے لیے ہمارے اپنوں نے، تمہارے چچا نے بات نہیں مانی، اس کو کوئی اس بات کا فکر نہیں ہوئی، لیکن ایک بیگانہ شخص جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اس نے آپ کی ماں کے لیے لباس کا بندوبست کر دیا۔ بیٹا یہ نبی ہو سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں، اس لیے ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ وہ دونوں ماں بیٹا حضور کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قربان جاؤں مکہ کے شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک ایسا آدمی ہے جادوگر، نعوذ باللہ، جادوگر جادو کرتا ہے، آدمی سے ان کا دین چھین لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت یہی سن کے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور جادو کے ذریعے سے اپنا دین چھین لیتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے، سامان باندھا اور رخت سکر باندھ کے گٹھڑی بھاری ہو گئی، اپنے دروازے کے سامنے رکھی، اب کہ کوئی آئے اور مجھے وہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھیں۔ وہاں سے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے اور حضور جب گزر کے جا رہے تھے تو اس مائی نے، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا یہ گٹھڑی اٹھوا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھڑی کو اٹھایا اور جب اٹھا کے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ وزنی ہے اور ماں جی یہ بوڑھی عورت اس کو اٹھا نہیں سکیں گی، تو پوچھا ماں کہاں جا رہی ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ ماں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے،
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठड़ी उठाई और जा रहे हैं। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा आपको पता है यहाँ मक्का के अंदर क्या है, एक जादूगर आया हुआ है जो जादू चलाता है और अपना बना लेता है, दीन छीन लेता है। मैं तो उसके डर से मक्का को छोड़ के जा रही हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुन रहे। अब बुढ़िया ने आखिर में कहा, बेटा मैं यहाँ से जा रही हूँ, वहाँ जाके लोगों को बताऊंगी, लोग सुन के मक्का को बुरा भला कहेंगे, लेकिन जब वो ये बात करेंगे तो मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ एक ऐसा नौजवान खूबसूरत और इतना अच्छे अखलाक वाला और इतना अच्छा काम करने वाला भी रहता है। बेटा ज़रा अपना नाम तो बताओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उस बुढ़िया ने ये कहा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ जी जिस शख्स से आप डर के मक्का को छोड़ के जा रही हैं, जिसके बारे में आपने सुना कि वो जादूगर है, जादू चलाता है और गलत इंसान है, माँ जी जिसके बारे में आप सुन के मक्का को छोड़ के जा रही हैं, वो मोहम्मद, वो जिसको जादूगर कहते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ। उस बुढ़िया ने वहीं पे कलमा पढ़ा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आई। अखलाक का ये दर्जा है, हमें रब्बिउल अव्वल यही दस देता है कि हम अपने नबी की सीरत को फॉलो करें, अपने नबी के